والا، اس کا کلام قرآن بھی شان والا۔ قرآن پاک کے 13ویں پارے میں سے سورہ ابراہیم میں نے پڑھی ہے، ماشاءاللہ حافظ بچہ بھی موجود، اس کے استاد بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن کی آیت پڑھیے، ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرما رہا ہے یہ عزت والی، عظمت والی، برکت والی کتاب ان کے اوپر جو دو پیش آئے ہیں یہ برائے تعظیم ہے۔ کتابیں تو اور بھی ہیں پر اس جیسی کائنات میں نہ پہلے کتاب ہے نہ اس کے بعد کتاب ہے۔ یہ رب کا آخری کلام ہے، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ارے کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن ہے سینوں میں۔ دنیا کی اور کتابیں لائبریری کی محتاج ہیں، کمپیوٹر کی محتاج ہے، ڈیٹا اڑ جائے، لائبریریاں ضائع ہو جائیں، کتابیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، پر رب کعبہ کی قسم یہ وحد کتاب ہے جو اس کو اللہ نے کسی کا محتاج بنایا ہی نہیں۔ رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے، پر اس مالک کی قدرت کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہم چونکہ بندے ہیں، وہ اللہ ہے، ہم فانی ہیں، وہ باقی ہے، ہم محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن قرآن کی حفاظت کا ذریعہ اللہ مسلمانوں کے بچوں کو بنا دیتا ہے۔ آج دیکھ لو کوئی 12 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، دنیا کی کوئی کتاب A to Z ساری یاد نہیں ہو سکتی، لیکن جس طرح رب کریم ہے اس کا کلام بھی کریم ہے۔ آسانی کے ساتھ بچے بھی پڑھ رہے ہیں، بڑے بھی پڑھ رہے ہیں۔ سرکار کی نسبت کے یہ احسان ہزاروں ہیں، پڑھیے سرکار کی نسبت کے احسان ہزاروں ہیں، سرکار کی نسبت کے احسان ہزاروں ہیں، گنہگار کی بخشش کے سامان ہزاروں ہیں۔ حافظ نہیں ملتا کوئی بھی پہلی کتابوں کا، الحمد کے حافظ قرآن ہزار ہیں، پڑھے الحمد کے حافظ قرآن ہزاروں ہیں۔ اس لیے جہاں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، رحمت کے پھر بھیج جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تیرے اور میرے کریم نبی جب قرآن پڑھا کرتے تھے، دشمن بھی دیواروں کے ساتھ کان لگا کے آ کے سنا کرتے تھے، کہنے لگے یار ہمیں نیند پر بستر میں وہ سکون نہیں آتا جو محمد مصطفیٰ کے قرآن سن کے مزہ آتا ہے۔ میرا نبی قرآن پڑھتا بھی تھا، قرآن سنتا بھی تھا۔ حضور کے صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نبی پاک پاس سے گزر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنی، قرآن کی آواز سنی، ان کی طرف رخ موڑ دیا، وہ تلاوت کرتے رہے، میرے نبی قرآن سنتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سن کے پیغام دیا، لوگو سارے تم قرآن ہو سکتا ہے نہ پڑھ سکو، یہ ایسا کلام ہے، اس کو سننا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے،
اس کو سننا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرنے کا جو مقصد بیان کر رہا ہے، حکمت بیان کر رہا ہے، فرمایا کتاب انزلناہ الیک۔ پیارے نبی، ہم نے یہ قرآن تمہاری طرف اتارا اس لیے ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ تم لوگوں کو نکال لو، ایک علاقے کے لوگوں کو، صرف مکے کے لوگوں کو، صرف مدینے کے لوگوں کو نہیں۔ میرا رب یہ میرے نبی کو شان عطا فرما رہا ہے، وہ رب الناس ہے، اللہ سارے انسانوں کا رب ہے، اور میرے نبی سارے انسانوں کو اندھیروں سے نکالنے والے۔ تخرج الناس من الظلمات الی النور، قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ بندوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے۔ تو یہ میرے نبی کی شان ہے، آپ کے آنے سے صرف یہ زمین یہ جہان نہیں چمکا، وہ میرا نبی ہے جس نے زمین بھی چمکائی، آسمان بھی چمکایا، سب سے بڑھ کر دل بھی چمکائے ہیں، دماغ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دل بنایا یاد لئی تعریف لئی، دل بنایا یاد لئی تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، کہہ چھوڑو ذرا، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے۔ آج دنیا میں بچہ قرآن پڑھے مسجد میں، مدرسے میں، کل جب بندے سارے قیامت کے دن جنت میں جائیں گے، اس دن بھی میرا رب فرمائے گا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اوے بندے تو قرآن پڑھتا جا، جنت کے بلند درجوں پہ چڑھتا جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت قرآن، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، بنٹار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ 5 منٹ میں آپ کے اور لوں گا، میرے کافی دائیں بائیں بیٹھے ہیں علماء، عزت مآب ہیں سارے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کو آگے چلائیں گے۔ میں نے چونکہ آگے جانا تھا اور پہلے ہی معذرت کی تھی، لیکن یہ ان کا شوق تھا، ان بچوں کا اور نوجوانوں کا، اللہ تعالیٰ ان کی عقیدت کو قبول فرمائے۔ کہنے لگے جی بے شک آپ 20 منٹ کے لیے آ جائیں لیکن آج ضرور جائیں، تو میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ان کا دل توڑا جائے، اللہ تعالیٰ ان کا شوق کو قبول فرمائے۔ دیکھو آج یونیورسٹی کی ڈگریاں ہیں، پڑھنی چاہیے، دنیاوی تعلیم کا قرآن مخالف نہیں ہے، پڑھیں قرآن، بلکہ ہمیں یہ کہتا ہے نبی پاک کا جو فرائض بیان ہوئے ہیں اس میں یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی پاک تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ اس سے پہلے ہے یتلو علیہم آیاتک، تلاوت قرآن اور ہے، تعلیم قرآن اور ہے، دونوں چیزیں ہم نے کرنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور قرآن کی تفہیم بھی کرنی ہے، دونوں کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے بندہ، صرف دنیا میں نہیں کرتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو بتایا، جنت میں بھی اللہ فرمائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی درجوں پہ چڑھتا ہے۔ اور پھر کوئی دنیا کا بندہ پی ایچ ڈی کر لے، اسکالر بن جائے، میرے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ محفل کر رہے ہیں، تو ہر اس بندے کو، طالب علم کو بلایا جاتا ہے جو بندہ خود محنت کرتا ہے، طالب علم، اس کو گولڈ میڈل پہناتے ہیں ادارے۔ لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی کے ماں باپ کو بلا کے بھی ایوارڈ دیا جائے، تاج دیا جائے۔ لیکن ایک ایسا قرآن پاک ہے، یہ دنیا کی محفلیں تو کم ہیں، میرے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ،
جس بچے نے جس بندے نے قرآن بھی پڑھا پھر عمل بھی اپنے اچھے کیے اس کے تو نہ جانے کتنے اللہ تعالیٰ روشن کرے گا درجے فرمایا البس والداہ تاجن یوم القیامت قیامت کے دن اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا اور وہ تاج کیسا ہوگا اس کی شائننگ اس کی برائٹنس اس کی چمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی ضوءہ احسن من ضوء الشمس سورج سے بھی زیادہ پتہ چلا رب کعبہ کی قسم ہے یہ قرآن ہے دنیا بھی چمکاتا ہے قبر بھی چمکاتا ہے حشر بھی میرے والد محترم حافظ قرآن تھے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے وہ سنایا کرتے تھے اے قرآن نورانی شیشہ سبحان اللہ بھئی اے قرآن ایک نورانی شیشہ تیرا جنت دی دکھلاوے اس نو پڑھ کے جڑا سونے عمل کماوے او تا سیدھا جنت سبحان اللہ سبحان اللہ آج وقت کی ضرورت ہے ہم بچوں کو قرآن پڑھائیں وہ قرآن کو جلانے والے رب کعبہ کی قسم وہ خود جل جائیں گے قرآن کی تلاوت پھر کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے آقا تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے تیرا نام مٹانے والے ادھر سے قرآن بچہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بھی عزتیں عطا فرماتا ہے وہ گھر بھی نور نلا نور ہوتا ہے اس لیے قیامت کا دن ہوگا اس دن بھی جو قرآن بھی بندے کا سفارشی بن کے آئے گا کہ یا اللہ یہ مجھے دنیا میں پڑھتا رہا ہے تو میری سفارش سے اس کی بخشش فرما دے اس لیے ہم کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جس طرح آج قرآن پاک کی خوشی میں اور قرآن والے نبی کی ولادت باسعادت والے مہینے میں انہوں نے میلاد منایا اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی روشن فرمائے اور آخرت بھی روشن فرمائے وما علیہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر